بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام المتکبر، اسی سے مشتق الکبیر، المتکبر الکبیر، دونوں کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے لغوی معنی۔ عربی میں کہا جاتا ہے کبرا یکبر، جس کے معنی ہیں کہ بڑا ہوا۔ ابن سیدہ فرماتے ہیں الکبر، یہ صغر، یہ دونوں آپس میں اضداد ہیں۔ کبر الامر کہا جاتا ہے کام کو بڑا بنانا، اسی سے استکبرا یعنی کام کو بڑا بنانا یا بڑا کر کے دیکھنا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فلما رأینہ اکبرنہ، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں عورتوں کے تعلق سے، کہ جب انہوں نے دیکھا تو اس کو بڑا سمجھا۔ تکبیر کہا جاتا ہے ایک معنی تعظیم، تکبر، استکبار، عظمت کے معنی میں، بڑائی کے معنی میں۔ کبریا یہ بادشاہت کے معنی میں آتا ہے، عظمت کے معنی میں، جیسا کہ اللہ نے کہا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، یعنی عظمت، بادشاہت۔ المتکبر میں جو تا ہے، یہ تا جو تفعول میں ہوتا ہے، جس کا معنی تکلف کے معنی میں بھی آتا ہے، وہ تا نہیں ہے یہ، بلکہ یہ تا ہے جو تکلف کے لیے نہیں بلکہ یقین کے لیے آتا ہے، جیسا کہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ فلان یتظلم، یقین کے معنی میں کہ فلاں آدمی ظلم کرتا ہے۔ تو متکبر میں جو تا ہے وہ تائے تفعول کے حساب سے تکلف کے لیے یا اس طرح کے معنی پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یقین کے معنی میں اور اپنی اصلی معنی میں ہے وہ۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ میرا یہ کہنا ہے کہ اس تائے تفعول کے بارے میں جو کہا گیا متکبر میں تا کے تعلق سے، اس میں میری رائے یہ ہے کہ متکبر اگر اس کے اندر وہ صفت پائی جائے اور بولنے میں اگر وہ صحیح ہے تو یہ مدح ہے، اور اگر وہ بول رہا ہے متکبر ہوں بول کے اور اس کے اندر وہ صفت نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ مذمت کے لیے آتا ہے۔ اور متکبر جب ہم اللہ کے لیے کہیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی، یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عظمت والا ہے۔ انسان کے بارے میں ہم جب کہیں گے تو وہ مذمت کے لیے ہے، وہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں لغت کے اعتبار سے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ المتکبر یا کبیر قرآن مجید میں کہاں وارد ہے۔ المتکبر اللہ کے ناموں میں سے جو نام ہے، جس کا معنی اللہ کے نام کے تعلق سے آتا ہے، وہ متکبر صرف ایک جگہ وارد ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے کہا العزیز الجبار المتکبر۔ البتہ کبیر یہ پورے قرآن میں 6 جگہ وارد ہے۔
اللہ نے کہا عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال. ایک اور جگہ کہا وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. یعنی ایک جگہ متعال کے ساتھ کبیر کا ذکر ہے اور ایک جگہ علی کے ساتھ کبیر کا ذکر ہے. اب آئیے بات کرتے ہیں کہ متکبر کے معنی اللہ کے حق میں کیا ہوں گے. اور ہم نے کہا کہ وہ اللہ کے حق میں اس کا معنی کیا ہوگا، وہ جاننے کے لیے ہم مفسرین کے اقوال دیکھیں گے. متکبر کے بارے میں مفسرین کیا کہتے ہیں. تو قتادہ کہتے ہیں کہ متکبر وہ جو تمام شر سے اعلیٰ ہو. بعض لوگوں نے کہا متکبر وہ جو اپنے بندوں پر ظلم نہ کرے، ظلم کرنے سے پرے ہو. بعض نے کہا متکبر کے معنی وہ جس کے عظمت کے سامنے بندوں کی عظمت یا لوگوں کی عظمت ختم ہو جائے. امام قرطبی فرماتے ہیں المتکبر، متکبر وہ جو اپنی ربوبیت سے اعلیٰ ہوا، اس کے جیسا کوئی نہیں. بعض نے کہا متکبر وہ جو ہر برائی سے پرے ہوا، اعلیٰ ہوا، اور ہر اس چیز سے وہ پاک ہے، ہر اس چیز سے وہ پرے ہے، بلند ہے، اعلیٰ ہے، جو مذمت کے لیے بولا جاتا ہو یا استعمال کیا جاتا ہو. یہ چند باتیں ہیں متکبر کے تعلق سے. کبیر کے تعلق سے علماء کے اقوال اگر دیکھیں گے تو متکبر کے جو معنی ہیں وہی عام طور پر کبیر کے لیے بھی بیان کرتے ہیں. ابن جریر فرماتے ہیں کہ کبیر یعنی عظیم، جس سے تمام چیزیں نیچے ہوں، کم ہوں، اس سے عظیم کوئی نہ ہو، کبیر کے معنی. خطابی فرماتے ہیں کبیر وہ جس کی عزت سے آگے اور جس کی شان سے آگے کسی کی شان نہ ہو، کسی کی عزت نہ ہو. بعض لوگوں نے کہا کبیر وہ جو مخلوقوں سے تشبیہ نہ رکھتا ہو، لوگوں سے تشبیہ نہ رکھتا ہو، جو بھی مخلوق ہیں ان سے تشبیہ نہ رکھتا ہو. اس طرح متکبر اور کبیر کے معنی خلاصے کے طور پر دیکھیں گے تو 4 معنی سامنے آتے ہیں. نمبر 1، متکبر یا کبیر وہ جو ہر برائی، شر، ظلم سے پرے ہو. نمبر 2، متکبر وہ جس کی صفات کی طرح مخلوقات میں سے کوئی نہیں، بلکہ وہ مخلوقات کی صفات سے پرے ہو، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں. نمبر 3، متکبر وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے، عظمت ہے. اور چوتھا معنی متکبر وہ یا کبیر وہ جو ہر چیز سے عظیم ہو اور جو بھی چیز ہے اس سے کم ہی ہو. یہ 4 معنی ہیں. اب آئیے بات کرتے ہیں کہ اگر اس ایمان پر ہم ایمان لائیں گے یا اس نام کو ہم معلوم کریں گے تو ہماری زندگی میں اس کا فائدہ کیا ہوگا، یا کیا نقطے ہم اس نام کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں. تو پہلا فائدہ جو حاصل ہوگا یا پہلا نقطہ جو ہمیں معلوم ہوگا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں سے بڑا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے، وہ اتنا عظیم ہے
کہ اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، علم کے اعتبار سے بھی کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ علما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی عزت بلند ہے، وہ بلند و بالا ہے، وہ اعلیٰ ہے اپنی صفات میں، اپنی ذات میں۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق زیادہ سوچنے کے تعلق سے منع کیا گیا، کیونکہ ہمارے ذہن محدود ہیں، چھوٹے ہیں۔ ہم اگر اللہ کے بارے میں سوچیں گے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ عز وجل۔ اللہ کی نشانیاں جو ہیں ان میں غور کرو، ان میں تدبر کرو، ان میں غور و فکر سے کام لو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میں غور و فکر سے کام مت لو۔ لیکن بعض لوگ ہیں فلاسفہ میں سے یا دوسرے لوگوں میں سے جنہوں نے کوشش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے عقل سے، اپنے احساس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محسوس کر سکے، پا سکیں۔ انہوں نے جب اس میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم محسوس کریں گے یا پائیں گے یا معلوم کریں گے اپنے عقل کے ذریعے سے، تو وہ گمراہ ہو گئے۔ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے غلط باتیں، غلط عقیدے اپنے ذہنوں میں بسا لیے، گمراہ ہو گئے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کی صفات کو جانے اور اپنے رب کے بارے میں علم حاصل کرے، تو اس کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے اس طریقے سے انسان جائے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جاننے والے وہی ہیں۔ ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی، اور کتاب میں آیتیں جو بتائی گئیں اس میں کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بتایا گیا، حدیثوں میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بتایا گیا۔ تو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے معلوم کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ اپنے عقل سے سوچنے کی کوشش کرے گا، اپنے ذہن سے ادراک کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا۔ اور خود حدیث میں بھی کیا ہے کہ فرقہ ناجیہ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم رہے اور صحابہ کے طریقے پر قائم رہے، عبادت میں بھی، عقیدے میں بھی اور سلوک میں بھی۔ دوسری بات جو معلوم ہوئی یا دوسرا جو نقطہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ تکبر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق ہے، کسی اور کے لائق ہرگز نہیں تکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر ہے، تکبر اسی کے لائق ہے۔ رہا بندہ یا انسان تو وہ تو خشوع اور خضوع اس کے اندر چاہیے، اس کے اندر تواضع چاہیے، اس کے اندر انکساری چاہیے۔ تکبر ہرگز انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ بندوں میں سے تکبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ حق کے بغیر جو تم دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے آج اس کا بدلہ دیا جائے گا، وہ بھی کیسا؟ رسوا کن عذاب۔ تو جو بھی تکبر کرتے ہیں ایسے لوگوں کو رسوا کن عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔
ایک اور جگہ اللہ نے کہا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے، یعنی ٹھکانہ ہے، ان لوگوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں ہے۔ اور استکبار یا جو ہے تکبر میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کا، اس کے احکام کو، یا اس نے جو حکم دیا اس کو انسان ٹال دیتا ہے، اس کو انکار کر دیتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو وہ لوگ تکبر کیا کرتے تھے، اور تکبر کی ہی وجہ سے انہوں نے توحید کو سنا نہیں، اس کو سمجھا نہیں۔ اللہ نے ایک اور جگہ کہا افلم تکن آیاتی تتلی علیکم فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین، کیا میری آیتیں تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ تم تکبر کیا کرتے تھے اور تم مجرم قوم ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں، جس کو لے کر رسول آئے اس کو رد کرتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے، ان کی صفت ایک کیا ہے؟ وہ لوگ تکبر والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، یہ ان لوگوں کا کہنا تھا جو لوگ تکبر میں تھے۔ وہ لوگ رسولوں سے یوں کہتے تھے کہ تمہارے اتباع کرنے والے رذیل لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں، کیا ہم آپ پر ایمان لائیں؟ نعوذ باللہ، یہ حالت تھی ان کی۔ اور یہ لوگ خود تو ایمان نہیں لاتے تھے، دوسری بات کیا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو حقیر کہتے تھے، ان کو جو ہے نیچا گرا کر بات کرتے تھے، حالانکہ یہ لوگ نیچے تھے، یہ لوگ تکبر کرتے تھے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے، اور جو لوگ اتباع کرتے ہیں ان کو یہ لوگ جو ہے حقیر نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو نہ ان کے ساتھ رکھا، نہ ان کو ایمان کی توفیق دی، اور وہ لوگ قیامت کے دن بھی عذاب سے دوچار کیے جائیں گے۔ اور تکبر یہ جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان کسی بھی نیکی کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کے دل کے اندر گناہ بھر جاتا ہے، کیونکہ اچھائی، اچھی باتیں، اچھا کام، یہ تمام چیزیں اس کے دل میں ہرگز نہیں آتی ہیں۔ اس کے بعد تکبر جب آ جاتا ہے، اللہ نے کہا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کبر جب انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو انسان نافرمان ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلے کہ جو امتیں گزری ہیں ان میں کچھ جو ہلاک ہوئے، اس کے اسباب میں سے ایک سبب تکبر بھی ہے، بلکہ خود ابلیس کے متعلق یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو دور کیا، اس پر لعنت کیا، اس پر اس کو رحمت سے دور کیا، اسی تکبر کی وجہ سے۔ اس کے اندر یہی تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے کیا کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اور اللہ نے کہا اس کے بارے میں کہ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین،
تمام فرشتے سجدہ کیے، لیکن یہ شیطان، یہ ابلیس سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں کیسے سجدہ کروں گا؟ تو اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ انکار کیا، تکبر کیا۔ تو لہٰذا ہرگز انسان کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے۔ تیسرا فائدہ یا تیسرا نقطہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کئی لوگ ہیں جو تکبر کرتے ہیں، اور یہ بیماری، تکبر کی بیماری کہیں نہ کہیں انسان کے پاس موجود ضرور ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کے متعلق بہت سی آیتوں کو احادیث میں بیان کیا گیا کہ اس سے بچو، تواضع اختیار کرو، یہ بار بار کہا گیا۔ اور یہ احساس دلایا گیا کہ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں یہ رہے کہ متکبر یا تکبر کے لائق وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کوئی بھی یہاں پر متکبر بندوں میں سے نہیں ہے۔ انسان کے پاس کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس علم ہے تو اخلاق نہیں، اخلاق ہے تو علم نہیں، یہ علم اخلاق ہے تو مال نہیں، مال علم اخلاق ہے تو صحت نہیں۔ تو انسان ہرگز متکبر نہیں ہو سکتا۔ کس بات پر انسان تکبر کرے؟ انسان کا عقل صحیح نہیں، انسان اپنی زندگی میں کئی غلطیاں کرتا ہے، بڑے لوگوں کا اصلاح ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، تو پھر تکبر کس کے لیے؟ تو انسان ہرگز تکبر نہ کرے۔ قرآن میں احساس بار بار دلایا گیا کہ اگر آپ کے اندر تکبر نہیں آنا ہے تو آپ ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ تمہارے اوپر ایک اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ متکبر ہے، وہ قادر ہے۔ چاہے آدمی دنیا میں طاقتور ہو، ضعیف پر ظلم کر رہا ہے، لیکن یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ بھی کمزور ہے۔ اللہ نے کہا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ یعنی عورتوں میں سے اگر کوئی نافرمانی کرتی ہے یا بات نہیں سنتی ہے تو پہلا حکم کیا دیا گیا؟ سمجھانا ہے اس کو، اور بستر سے الگ کرنا ہے تاکہ احساس ہو۔ اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو ٹھیک ہے، ضرب لگاؤ، مارو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اگر وہ اطاعت کرے تو کیا کرو؟ زیادہ ان پر ظلم مت کرو، بس اتنا ہی۔ اس کے بعد اللہ نے پھر آگے کہا ان اللہ کان علیٰ کبیرا، کہ اگر عورت ہے، بیوی ہے، یہ سمجھ کر اگر تم ظلم کرو گے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی بلند ہے، کبیر ہے، وہ تم سے بڑا ہے اور چھوڑے گا نہیں وہ اللہ تبارک و تعالی۔ اگر تم اس طرح ظلم کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور تم کو دے گا۔ یہ لوگوں کو، یہ مردوں کو خاص کر جو ہے یہ حکم ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھے انسان کچھ کرنے سے پہلے کہ میں کیا ہوں، میرے اوپر اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ تو اور بڑا ہے۔ تو لہٰذا اگر ایسا یاد رکھے گا تو وہ تکبر بھی نہیں کرے گا اور کسی پر ظلم بھی نہیں کرے گا۔ چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے، چوتھا نقطہ جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کبر اگر کسی کے اندر آ جائے، تکبر کسی کے اندر آ جائے تو وہ آدمی علم بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے دل میں تکبر ہے، اور جب تکبر رہے گا تو وہ کسی کے ساتھ بیٹھنا پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے گا۔ وہ کہے گا میں بڑا ہوں، میں کیسے ان کے ساتھ بیٹھوں گا۔ اور جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے گا نہیں
تو علم اس کو کیسے حاصل ہوگا؟ جاہل کا جاہل رہے گا، اس کے اندر تکبر بھی ہے، جہالت بھی ہے۔ بلکہ بعض لوگ جن کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ اگر بیٹھ بھی جائیں تو کیا کرتے ہیں، اپنی بلندی یا اپنا بڑپن بتانے کے لیے وہ مسائل میں مناقشہ کرتے ہیں، اندر گھس گھس کے نکلتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں بھی علم والا ہوں، حالانکہ اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، پھر بھی مناقشہ کرنے تیار ہو جاتے ہیں اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے بڑپن کو بتانے کے لیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، جو اپنی پہلو موڑنے والا بن کر اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے، اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی آدمی تکبر کرے گا تو وہ علم بھی نہیں حاصل کر پائے گا اور نہ ہی اس کے اندر سے تکبر ختم ہوگا۔ تکبر بھی اور جہالت دونوں چیزیں اس کے دل میں جمع ہو جائیں گی۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بجز نری بڑائی کے اور کچھ نہیں، وہ اس تک پہنچنے والے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہو، بے شک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ تکبر انسان کے اندر ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور بغیر علم کے اس طرح مناقشے کرنا یا بغیر علم کے اللہ کے بارے میں یا کسی بھی تعلق سے باتیں کرنا یہ غلط ہے۔ اور خود اسلاف نے علم کے معاملے میں تکبر کو غلط کہا ہے، جیسا کہ ایک قول مشہور ہے من اعجب برأیہ ضل ومن استغنى بعقله ذل ومن تکبر علی الناس ذل ومن خالط الانزال حقر ومن جالس العلماء وقر۔ کہ جو آدمی میری ہی رائے صحیح ہے، میں ہی صحیح ہوں، یہ اگر سمجھنے لگا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو تکبر کیا وہ ذلیل ہوگا، جو علماء کے ساتھ بیٹھے گا وہ عزت پائے گا۔ ابراہیم بن اشعث فرماتے ہیں کہ میں فضیل بن ایاز سے تواضع کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا تواضع یہ ہے کہ حق کے لیے جھک جاؤ، حق کو چاہے جس کے پاس بھی سنو، جیسے بھی سنو، جہاں بھی سنو، چاہے وہ آدمی جاہل ہی کیوں نہ ہو، تم ضرور حق بات کو لے لو۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک عالم رہتا ہے جب تک وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے، اور جب وہ علم حاصل کرنا چھوڑ دے اور یہ سمجھے کہ وہ اب عالم ہو گیا ہے، اب اس کو بہت زیادہ معلومات ہو گئی ہیں، اب علم کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ہو جائے علم سے اور اس کے پاس جو ہے بس اسی پر اکتفا کر لے، تو سب سے زیادہ جاہل وہی ہوگا۔
یہ دو اسلاف کی باتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے، نبوت کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، لیکن پھر بھی علم کو حاصل کرنے کے تعلق سے خضر علیہ السلام نے ان کو سکھایا کہ حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو جو اللہ نے علم دیا ہے، کیا اس سے میں بھی فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ تو معلوم ہوا کہ تکبر علم کے میدان میں خاص کر ہرگز انسان کے اندر نہ ہو۔ اگر تکبر ہے تو انسان علم نہیں حاصل کر سکتا۔ اور علماء جو ہمارے پہلے کے گزرے ہیں ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ سے یا اپنے اس دور کے علماء سے باقاعدہ استفادہ کرتے تھے، صرف بچپن ہی میں نہیں یا چھوٹے تھے تبھی نہیں، بلکہ ان کی عمریں بڑی ہو جاتی تھی تب بھی وہ استفادہ کرتے تھے۔ حمیدی کہتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد، کہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ مکہ سے لے کر مصر جب ہو گئے تب تک میں ان کے ساتھ تھا، ان سے مسائل جانا کرتا تھا اور وہ مجھ سے حدیث حاصل کیا کرتے تھے، حدیث جو ہے لیا کرتے تھے۔ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ہم سے کہا کہ تم حدیث کے تعلق سے مجھ سے بہتر جانتے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی حدیث صحیح ہو تو مجھے بتاؤ، یہاں تک کہ میں اس حدیث کو بھی لے لوں۔ تو یہ بڑے علماء کا یہ انداز تھا کہ وہ کبھی بھی تکبر نہیں کرتے تھے علم کو حاصل کرنے کے تعلق سے، ورنہ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ متکبر آدمی ہرگز کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ لیس العمی طول السؤال وانما تمام العمی طول السکوت علی الجہل۔ آپ اگر بار بار سوال کر رہے ہیں تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں۔ اگر آپ بہت دیر تک خاموش ہیں تو یہ جہالت ہے، یعنی آپ جاہل ہی چلے جائیں گے۔ آپ بات کیجئے، علم حاصل کیجئے، پوچھئے، جو آپ کو اشکال ہے وہ دور کیجئے۔ اگر آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے تو آپ کیا حاصل کر پائیں گے؟ کچھ نہیں حاصل کر پائیں گے۔